کہ ہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اہل بیت کے بارے میں. اہل بیت کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہم نے. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ یزید علیہ السلام کہتے ہوئے، یزید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے کبھی آپ نے سنا تھا؟ مولوی صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ یزید کو کم از کم علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسلام آباد میں سیمینار ہوا ہے، عنوان کیا تھا؟ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی ہرڈل مذہب ہے. LGBT تیزی سے یہاں پہ پھیل رہا ہے. میں کتنے اب نام نہیں لیتا، میں لوگ آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کون کون سی سیرت کی کتاب پڑھی ہے؟ کوئی ڈھنگ کی کتاب نہیں پوری پڑھی سیرت کی. ایک چھوٹا سا نصاب پڑھ لیا ہوا ہے، اسی پہ وہ پھر علامہ اپنا بن جاتا ہے. پھر وہ اس کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ فلاں جو مسلک ہے یہ غلط ہے، یہ بڑے پلید لوگ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا، انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ اور 8-10 سٹوریز پکڑی ہوئی ہیں اور اس سے 11ویں سٹوری کے اوپر نہیں جا رہے. ہاں اچھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آخری بات فرمائی، آخری وہ کیا تھی؟ ایک تو تھا نا صلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم، کہ یہ جو لوگ ہیں نماز پڑھو، نماز نماز، اور جو تمہارے زیر دست ہیں ان کو. اور ایک اور ارشاد فرمایا، دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. ان کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اہل بیت کے بارے میں. اہل بیت کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہم نے. چینج کر دیا اور اہل بیت کا احترام ختم کر دیا. جی نعوذ باللہ. یعنی کبھی آپ نے آج سے 10-20 سال پہلے سنا تھا یزید کو رضی اللہ تعالیٰ یزید علیہ السلام کہتے ہوئے، یزید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے کبھی آپ نے سنا تھا؟ اب ہمارے ہاں یزید کو ایک مولوی صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا ہے کہ یزید کو کم از کم علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا. یہ بھی باتیں ڈسکشن ہوتی ہے. امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہنا. بخاری شریف میں 16 حدیثوں میں امام حسن حسین کو علیہ السلام لکھا ہوا ہے. اب یہ بحثیں جب ہوں گی تو وہ کہاں LGBT ایک طوفان مچا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں پرسوں ایک سیٹرڈے کو سیمینار ہوا ہے. عنوان کیا تھا کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی ہرڈل مذہب ہے. مذہب کو چھوڑیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. یہ سیمینار ہے. ایک خاتون کا مجھے فون آیا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، رو رہی تھی پڑھی لکھے گھر کی. اس نے کہا کہ میرا جو داماد ہے وہ LGBT ہے اور گھر میں بچوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ورد کیا کرو یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس ورد کیا کرو. رو رہی تھی. پڑھا لکھا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے. میں عمدن نہیں مطلب ذکر کر رہا. یہ تحریک چل رہی ہے. سنز آف سیٹن پاکستان میں اندر ہماری نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے. LGBT تیزی سے یہاں پہ پھیل رہا ہے جس کا حساب نہیں. اب ہمارے علماء جنہوں نے اس کو روکنا تھا ان کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. کسی مولوی کو پوچھ لیں آپ کے سیمینار ہوا ہے، یہ ٹاپک وہاں ڈسکس ہوا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی نہیں دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں. ان کو وہ جو 100 سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کو ہم نے کیپچر کر لیا ہے. ان کو ہم نے دولے شاہ کے چوہے بنا دیا ہے. ان کے سروں کے اوپر ہم نے کڑے چڑھا دیے ہیں. وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں ٹی وی پہ میں نے دیکھا بہت بڑے پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے ان کی فالوئنگ ہے، پیر ہے بہت. وہ کہہ رہے ہیں نہ کسی کی آپ نے اور تقریر سننی ہے نہ کسی کی اور کی کتاب پڑھنی ہے ہمارے علاوہ. تو آپ کیا تیار کر رہے ہیں قوم کو؟ بھائی یہ ہمارے استاد، ہمارے ماں باپ، انہوں نے کہا سب کچھ پڑھو، سب کچھ پڑھو. میری لائبریری میں جو ویسٹرن ہیں ان کی کتابوں کی تعداد بھی کم از کم 15,000 ہوگی. 50,000 میری لائبریری میں کتابیں اپنی ذاتی لائبریری میں. اس میں 20 انسائکلوپیڈیا دنیا کے مہنگے. اب تو آسان ہو گیا، اس زمانے میں خریدی کتابوں کا مجھے شوق ہے. اب بھی لیٹسٹ کتابیں جو اس وقت بھی چھپتی ہیں امریکہ میں، لندن میں، وہ میں منگواتا ہوں. وہ چاہے وہ ہو یو ول سی اٹ اینڈ یو ول بلیو اٹ، چاہے وہ ڈبلیو وائن ڈائر کی کتابیں ہوں یا کسی اور کی ہوں، وہ بھی لیٹسٹ کتابیں کسی موضوع پہ بھی ہوں، کسی موضوع پہ ہوں. کسی کی آٹو بایوگرافی آ رہی ہے، اسلام کے حق میں کوئی لکھ رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف لکھ رہا ہے،
وی مسٹ نو, ہم نے اس کا جواب دینا ہے. تو وہ جو ایک حدیث تھی کہ علم حاصل کرو, کانو بسین, چین بھی جانا پڑے, تو چین میں دینیات تو نہیں پڑھائی جا رہی تھی نا سر, دنیاوی علوم تھے نا. ویسے ہی حدیث رسول اللہ الحکمت و دالت المومن, حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے ملتی ہے تم جا کے لو. صحابہ کو کہا کہ تم جا کے فلاں کی زبان سیکھو, تم جو دیگر زبانیں تھیں وہ صحابہ کو کہا, فرمایا کہ تم جا کے سیکھو, فن سیکھو. دیکھیں ایک میں نیپا میں لیکچر دے رہا تھا 93 کی بات, ایک صاحب فوت ہو گئے, اب وہ فیڈرل سیکرٹری بھی رہے, چیف سیکرٹری بھی رہے پنجاب کے, کھڑے ہو گئے, بڑے وجی تھے, کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملے گی رہنمائی, آپ مجھے بتائیں یہ جو سی ٹی بی ٹی ہے آپ مجھے نکال دیں, میں آپ کو مان جاؤں گا. میں بڑا ہنسا, میں نے کہا یار یہ تو بالکل زبردست ہے. کہنے لگا بتائیں, میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے تیر اور تلوار چلانے کا فن سیکھ کر بھلا دیا فلیسا منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہے سی ٹی بی ٹی پہ ہم نہیں سائن کر سکتے. حیران ہو گیا, کہتا سر از اٹ سو. میں نے کہا یہ ہے بھئی, ہم تلاش تو کریں, ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوری دنیا کو متعارف کرنا تھا. میاں دنیا بھر کے مسائل کا یہ حل موجود ہے. غزوہ بدر میں جو قیدی تھے غزوہ بدر کے, ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھی تم بندوں کو, ہمارے بچوں کو پڑھا دو, آزاد ہو. تو انہیں دینیات نہیں پڑھانی سی نا سر, انہیں دنیاوی چیزیں پڑھانی ہے سر. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ہم نے وہ چیز جو ہے وہ اقرا والی چیز, کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, وہ بھلا دی, اور آج ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوار ہو رہے ہیں, نیچے چلے گئے. دیکھیں صدر نکسن کی جو مشہور کتاب ہے سیز دی مومنٹ, نکسن, اس میں اس نے لکھا 750 برس مسلمانوں کی جو یونیورسٹیاں تھیں وہ علم کے وہاں سے چشمے بہتے تھے, ایسٹ سے اور ویسٹ کو سیراب کرتے تھے. لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے جب علم میں ان کا زوال آیا اور ہمارا عروج آیا تو کہتا ہے وی آر ویری مائزر پیپل. اب ہم نے وہ جو علم تھا ان کی طرف دینا چھوڑ دیا. ہم نے کہا یہ نہیں, یہ ایٹم کی تمہیں نہیں ہم تعلیم دیں گے, فلاں نہیں دیں گے. سر میں اتنا غمگین تھا, میں ایک دن رات کو تہجد کے وقت روتا رہا. ازبکستان میں گیا ہوا تھا, بخارا اور سمرقند میں. اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے کہ سمرقند اور بخارا میں 500 یونیورسٹیاں تھیں اس دور میں. میں نے وہ بھی کمرہ دیکھا جہاں بولی سینا جا کے پڑھتا رہا, اور جہاں اتنے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے. 500 یونیورسٹیاں, 500 یونیورسٹیوں میں صرف ایک یونیورسٹی رہ گئی, باقی سب شراب خانے بنے ہوئے اس وقت. اب بھی حالانکہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہوئی ہے, لیکن وہاں شراب خانے ہیں, ریسٹوران ہیں, شام کو یہ ہے وہ ہے, سارا معاملہ ہے. تو ہم نے یہ جب کام چھوڑ دیے, ہم نے اس طرح توجہ ہی نہیں کی. ہم نے اپنے نوجوانوں کو دیکھیں نا, اب مثلاً کتنی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان سے یہ برین ڈرین جو ہو رہا ہے, جو ہمارا لڑکا میڈیکل کا ہو, سائنس کا ہو, انجینئرنگ کا ہو, جو ذرا ہوتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ یہاں آپ نے چانس ہی نہیں دیا, یہاں ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا. اور ہمارا پچھلا وزیر اعظم جو تھا وہ انٹرم, اس نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے, وہاں جائیں گے پیسہ کما کے لائیں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے, اچھا نوکریاں لے رہے ہیں, نوکریاں لے رہے ہیں. سر برین ڈرین, ہم نے توجہ نہیں دی. ہم تعلیم پہ کتنا خرچ کرتے ہیں, ہم نے تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے, اس کو کاروبار بنا دیا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یونیورسٹیاں جو اس وقت ہمارے اسٹینڈرڈ ہے, جو پی ایچ ڈی بنا رہے ہیں, میں کئی دفعہ اپنے سیکرٹری سے مذاق سے کہتا ہوں, ہمارے پاس کئی پی ایچ ڈی آتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یہ جو تمہاری پی ایچ ڈی ہے نا, ٹاپک ہے, یہ میں ایک دن میں کر سکتا ہوں پی ایچ ڈی. اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی میں ایک دن, یہ کیا ٹاپک ہے, یہ کیا پیسے دیں, وہ خود ہی آپ کو تھیسس بھی لکھوا دیتے ہیں یونیورسٹیوں والے, سارے کرتے. اتنے سب اسٹینڈرڈ لوگ ہم پیدا کر رہے ہیں, ہر ایک کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر یہ جس مولوی کو آپ پکڑے وہ ساتھ اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے. سر پی ایچ ڈی جن لوگوں سے ہم پڑھے تھے نا, ان کے پاس بیٹھتے تھے, علم کی خوشبو آتی تھی. اللہ